محکمہ موسمیات کی طرف سے الرٹ جاری ہونے کے بعد شہر میں تیز بارشوں کے ساتھ ساتھ طغیانی اربن فلڈ کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ تاہم وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے عید کے تیسرے دن شہر کے مختلف علاقوں کے دورے کیے۔ دورے کے دوران مختلف برساتی نالوں کا معائنہ کرتے رہے۔ اس موقع پر وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ، وزیر تعلیم سعید غنی، مرتضی وہاب کے ساتھ ساتھ دیگر افسران بھی موجود تھے۔ تاہم وزیر اعلیٰ سندھ نے مختلف نالوں کے دورے کے دوران آنے والی بارشوں سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی یقیناً طے کی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے شہر کے مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ ضلع وسطی کا بھی دورہ کیا، جہاں گجر نالے پہ چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے ان کو تفصیلات فراہم کی کہ گجر نالے کی صفائی ستھرائی کو یقینی بنانا ہوگا۔ نالے کے اندر کئی فٹ گاربیج جمع ہو چکا ہے، وہ نکلے گا تو گجر نالا صاف ہوگا، جس سے ضلع وسطی بچ سکتا ہے، کیونکہ ضلع وسطی میں ضلع کونسل کے ساتھ ساتھ بلدیہ غربی کا پانی بھی آتا ہے، جس سے ضلع وسطی میں سفری سہولتوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاہم وزیر اعلیٰ سندھ نے گرین لائن پروجیکٹ کے حوالے سے بھی دورے کیے اور یہاں پر بھی چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی اور دیگر نے ان کو گرین لائن منصوبے کی تعمیر تو ہو گئی، لیکن برساتی نالے جس طرح چوک ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ تاہم وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے شہر کے مختلف علاقوں کے دورے کے بعد صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے کیا کہا، سنیے۔ قانون وغیرہ ہیں، ان لوگوں کو آپ بھی ایکسپوز کریں۔ ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی سیاسی انتقام لے رہے ہیں، لیکن جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو آپ لوگ بھی ہائی لائٹ کریں۔ میڈیا نے بہت ایک مثبت رول ادا کیا ہے، اس دفعہ بھی آپ نے ساری چیزیں بتائی ہیں جو پرابلمز ہوئے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ جو ایشوز جیسے ہو رہے ہیں جن وجہوں سے، ہاں ہماری جہاں پہ کوتاہیاں ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں، وہاں کام کر رہے ہیں۔ ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ایم سی کے ساتھ مل کے، ڈی ایم سی کے ساتھ مل کے کراچی کے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کریں۔ آپ کے نمبرز سارے صحیح نہیں ہیں، ضرور ہم کے ایم سی کو دیتے تھے، نالوں کی صفائی بھی ہوئی ہے۔ 2017 میں سندھ حکومت نے خود نالے صاف کیے تھے، یام خان چھورو صاحب جب وزیر تھے، وہ آپ دیکھ لیں وہ کام ہوا تھا۔ لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اتنے بڑے شہر میں اور ہمارا سوریج کے نظام کی شارٹ کمنگ کی وجہ سے یہ نالے سوریج کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جو اسٹارم واٹر ڈرینز ہے اس وجہ سے ایشوز آتے ہیں۔ باقی جو ورلڈ بینک کے ہیں وہ نمبرز آپ کو بتائیں کہ ابھی تک کتنے، میرے خیال ہے زبیر ہے ابھی تک نہیں، 1 روپیہ نہیں، ابھی تک تو 1 روپیہ بھی نہیں دیا ہے، لیکن 125 کروڑ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے سویپ کا۔ وہ صرف نالوں کی صفائی اس میں نہیں ہو، اس میں ایک چھوٹا پارٹ نالوں کی صفائی کا ہے جو ہم شروع کر رہے ہیں، نہیں تو وہ سالڈ ویسٹ کے حوالے سے ایک بڑا پروگرام ہے جس کو ٹوٹل آپ پڑھ لو، آرٹیکل پڑھ لو، اگر سمجھ آ جائے جو یہ بات کر رہے ہیں تو مجھے بھی سمجھا دو۔ نہیں تو آرٹیکل 149 میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس طریقے سے انفارچونیٹلی ان لوگوں نے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جو ہمارا بیسک ڈاکیومنٹ آئین اس کو پڑھ لیں، اس وقت تو وہ ہمیں اپنے کافی کام سونپتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ یقیناً باہر آئے اور انہوں نے آنے والی 6 اگست سے خطرناک بارش کا جائزہ لیا کہ کیسے نمٹا جائے گا، کیونکہ گزشتہ بارش میں ضلع وسطی کو تقریباً مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ شہر کے دیگر علاقوں میں بارش نہیں ہوئی تھی، لیکن اب پورے کراچی میں بارش ہوگی، تب کیا ہوگا؟ لیکن ساتھ میں ان کے وہ بھی موجود تھے جو کہ 2-2.5 ارب روپے برساتی نالوں میں بہا چکے ہیں، لیکن ابھی بھی انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو بارش سے بچنے اور کراچی والوں کو بچانے کے حوالے سے صحیح مشورہ نہیں دیا ہوگا، یہ ہمیں پورا یقین ہے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔